أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ آج کے اس درس تفسیر القرآن میں تمام شرکائے درس کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے احسان، اس کی مہربانی سے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 255 جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کے آخری کلمات تلاوت کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کی برکات سے، اس کی حقیقتوں سے اللہ تعالیٰ فیضیاب فرمائے۔ اب سورہ بقرہ سے آیت الکرسی کے اس مقام پر واسع کرسیہ السماوات والارض اس مقام تک پہنچے تھے۔ اب یہاں پر کرسی سے مراد کیا ہے، اس پر بہت سارا مفسرین نے کلام کیا ہے تاکہ حقیقت حال واضح ہو۔ امام بیضاوی یہاں فرماتے ہیں کہ یہ ایک صورت سی ہے کرسی کی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہو سکے، اور دوسرا کہا کہ یہ ایک صرف مثال کے لیے ہے۔ یہ کس کا ہے؟ امام بیضاوی کا، تفسیر بیضاوی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک مثال ہے اور نہ کرسی ہے حقیقت میں، نہ ہی کوئی بیٹھنا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ذکر کرتے ہیں کرسی کے حوالے سے، وہ فرمانے لگے کہ ارادہ بالکرسی علم ہو، کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، کرسی سے مراد اللہ کا مبارک علم ہے۔ یہی حضرت مجاہد کا بھی قول ہے۔ اور ایک قول یہ کیا گیا کہ علم کا جس طرح صحیفہ ہے نا، جس طرح کراسہ کاپی کے لیے، یہ اس معنی میں ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ کرسی سے مراد، اس کی کرسی سے مراد اس کی بادشاہت اور سلطنت ہے۔ اور عرب والے جب بادشاہت پرانی ہو جاتی، قدیم ہو جاتی، تو اس کو بھی کرسی کہتے تھے۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ اگر کرسی علم اور بادشاہت کے معنی میں ہو تو یہ جو جملہ ہے نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو یہ کیا ہے؟ محدثین کے نزدیک کہا کہ کرسی سے مراد جسم ہے، جسم ایک صورت ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ کرسی کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہی عرش ہے، کرسی سے مراد وہی اللہ کا عرش ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے سامنے ایک جگہ ہے۔ اب جب کرسی کے متعلق ہو گیا کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر آگے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہاں ذکر کی گئی ہے، اس سے صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ اور وسیع کرسی السماوات والارض میں کرسی کے ساتھ ساتھ وسعت کا ذکر ہے، وسعت کا۔ اب اس وسعت پر کہا گیا کہ اس کی وسعت کتنی ہے، تو اس وسعت پر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علیہ السلام کا ایک فرمان یہاں ذکر کیا گیا کہ مس السماوات السبع والارضون سب مال کرسی الا کحلقۃ فی فلات
فرمایا ساتوں آسمان ساتوں زمینیں یہ کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح کہ ایک دائرہ ہو کھلے میدان کے اندر. ایک کھلا میدان ہے، اس کے سامنے فرمایا یہ جو آسمان اور زمین ہے نا یہ ایک دائرے کی مانند ہے. اور کہا جو عرش ہے نا، عرش وفضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلاۃ علی تلک العلاقہ، تو عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے ایک وسیع دائرے کے سامنے ایک چھوٹا سا دائرہ ہو. تو یہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے جو الفاظ ہیں جس کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کرسی کے حوالے سے کہ آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقاتل فرماتے ہیں کل قائمۃ من الکرسی طولھا، یعنی کرسی کے جو قوام ہیں نا، کرسی کے جو پائے ہیں ان کی طوالت کا حال یہ ہے کہ جس طرح آسمان اور زمین ہے نا، ساتوں آسمان ساتوں زمین اس طرح کے ہیں. اور یہ عرش کے سامنے ہے، اور اس کرسی کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں. ہر جو فرشتہ ہے اس کے 4 چہرے ہیں. اس کرسی کو اٹھانے والے 4 فرشتوں کے ہر ایک کے 4 چہرے ہیں، اور ان کے قدم یہ تحت الثری میں ایک پتھر پر ہیں، چٹان پر ہیں. تو کہا کہ ان چاروں میں سے ہر ایک فرشتے کی صورت جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سے ملتی ہے. مثلا جو پہلا فرشتہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، سید البشر ہیں، ان کی صورت کی طرح اس کی صورت ہے، اور وہ تمام انسانیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے رزق کا، اور سوال کرتا ہے بارش کا. 1 سال سے اگلے سال تک مسلسل یہ وہ بارش کا اور رزق کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا رہتا ہے. اور دوسرا ایک فرشتہ جو ہے وہ ہے یہ جو چوپائے ہیں نا گھروں میں رکھے جانے والے چوپائے، ان چوپایوں کا سردار ہے، وہ ہے بیل. چوپایوں کے سردار میں بیل ہے. بیل چوپایوں کے اندر گھر میں رکھے جانے والے جتنے بھی پالتو جانور ہیں ان میں بیل سب کا سردار ہے. تو وہ اس صورت پر ہے، وہ چوپایوں کے لیے اللہ کے دربار میں 1 سال سے اگلے سال تک رزق کا ہی سوال کرتا رہتا ہے. تیسرا جو ہے وہ فرشتہ وہ ہے سید السبا کی صورت میں، یعنی جتنے بھی شیر خار درندے ہیں، یہ چیر پھاڑ کرنے والے درندے ہیں، شکاری جانور جو ہیں، ان میں سردار جو ہے وہ شیر ہے، ببر شیر جس کو کہا جاتا ہے. اب وہ اس صورت کا ہے، وہ سوال کرتا رہتا ہے تمام ان درندوں کے لیے رزق کا 1 سال سے اگلے سال تک اللہ کی بارگاہ میں یہ معاجرہ چلتا رہتا ہے. اور جو چوتھا ہے وہ ہے پرندوں کے سردار کی صورت میں، اور وہ عقاب جس کو شاہین کہا گیا وہ اس صورت میں ہے. وہ تمام پرندوں کے لیے رزق کا سوال کرتا ہے 1 سال سے اگلے سال تک. یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے ہے. یعنی یہ سلسلہ کیا ہے کہ عرش جو ہے یہ اللہ کا یہ تو وسعت کی انتہا نہیں رکھتا. جو کرسی ہے نا، جس کرسی کا ذکر کیا گیا، فرمایا آسمان اور زمینوں سے یہ بہت زیادہ وسعت میں ہے، حتیٰ کہ اس کے پایوں کے بارے میں جو حقیقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. بعض روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو حاملین عرش ہے نا اور حاملین کرسی ہیں، ان دونوں کے درمیان 70 پردے اندھیرے کے اور 70 ہی پردے نور کے ہیں، یعنی 70 140 پردے ہیں ان دونوں کے درمیان. حاملین عرش
جو فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور جو حاملین کرسی ہیں ان کے درمیان، فرمایا غلظ کل حجاب مسیرۃ 500 سنۃ، تو ان پردوں کی موٹائی اتنی گہری ہے، اتنی زیادہ ہے کہ 500 سال کی مسافت جتنی زیادہ اس کے اندر، یعنی وہ باریک بین پردے نہیں ہیں، سخت پردے ہیں جن سے پھر آگے کوئی چیز نظر نہیں آ سکتی. تو یہ 70 نور کے حجابات، 70 ظلمت کے حجابات یہ حاملین عرش اور حاملین کرسی کے درمیان ہے. فرمایا اگر ایسا نہ ہو تو کرسی کو جو اٹھانے والے ہیں نا وہ حاملین عرش کے اس نور کی تاب نہ لا سکے، یہ. اب اس ذکر کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. آسمان اور زمین کتنی بڑی ہے. زمین اللہ کی، جس کو قرآن نے کہا کہ ان ارضی واسعہ. کچھ لوگ بسا اوقات کسی جگہ پر رہتے ہوئے، کسی معاشرے میں رہتے ہوئے تنگی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن نے ایک حوصلہ افزا بات کہی ہے. قرآن نے کہا کہ کسی طرف جانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ٹھکانہ اگر مناسب نہیں ہے تو کسی اور جگہ ٹھکانہ. اور اس وسعت پر قرآن نے کہا ان ارضی واسعہ. تمہارے لیے کہیں جگہ اگر تنگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے میری زمین بڑی کشادہ ہے، بڑی وسیع ہے، تم جہاں چاہو قدم ٹکا سکتے ہو. تو اب اس وسعت پر پھر آسمانوں کی وسعت، پھر آسمانوں میں سے ہر آسمان کی وسعت، پھر ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کی وسعت. اب اس پر قرآن کہتا ہے جو ذات اللہ کی ذات ہے نا، اللہ کی ذات کے حوالے سے بھی توحید کا اور اللہ کی صفات کے حوالے سے بھی ذکر ہوا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں. تو کہا لا یعودہ اے لا یسقلہ مأخوذ من الارض وهو الاعوجاج، یعنی اللہ کے لیے نہ تو اس بار کو اٹھانا کوئی مشکل ہے، نہ اس بار گراں کو گراں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ کے لیے یہ نہ تو مطلب اس کا بوجھ کوئی معنی رکھتا ہے، نہ یہ اللہ پر کوئی گراں ہے کہ اتنا بڑا کام اکیلے اللہ سے. فرمایا لا یعودہ حفظہما، یہ تو یہ ہے ان کی حفاظت بھی اللہ پر بوجھ نہیں ہے، اللہ پر گراں نہیں ہے. اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو ساری طاقتوں قدرتوں کا مالک ہے. زمین اور آسمان کی وسعت دیکھیے، پھر اللہ کی قدرتوں کا اندازہ کیجیے کہ وہ کریم، وہ رحیم، وہ قدیر کتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ آسمان اور زمین بھی بنائے ہیں، اور پھر ان کی حفاظت بھی اللہ کے لیے کوئی گراں نہیں، اللہ کے لیے کوئی بوجھ والا سلسلہ نہیں ہے. یعنی یہاں ثقل کے الفاظ ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہماری زبان سے اس نازک ترین مرحلے کے لیے کوئی ایسا جملہ سرزد ہو جو اللہ کی شان کے شایان شان نہ ہو. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو ولا یعودہ حفظہما، آسمانوں زمینوں کی حفاظت اللہ پر گراں نہیں ہے، اللہ پر یہ کوئی ثقل نہیں ہے. تو جب آسمان، زمین، کرسی یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور اللہ ان کی حفاظت فرما رہا ہے، تو کہا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وہ ذات علی ہے، علی بلند اور بالا. کس سے بلند اور بالا ہے؟ ہر شے سے بلند اور بالا ہے، ہر ضد سے. یعنی جو اللہ کا شریک کسی کو، کوئی کسی چیز کو یا کسی شخصیت کو یا کسی اور مورت کو کوئی سمجھے کہ یہ اللہ کے برابر ہے یا یہ بھی معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام قسم کی شرکاء سے، تمام قسم کی اشیاء سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند اور بالا ہے. قرآن نے واضح طور پر یہ اعلان کیا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے. وہ ایسی بے مثال، بے نظیر ذات ہے.
تو بلند اور بالا ہے. ولا فی شیء من الصفات بوجہ من الوجوہ فهو متعال من ان يحمده الحامدون ويصفه الواصفون كما يليق به. فرمایا اس کی صفات میں بھی کوئی کسی کے ہاں ایسی خاصیت نہیں ہے کہ اس جیسا ہو. فرمایا وہ ذات بلند اور بالا ہے، حتیٰ کہ جو تعریف کرنے والے ہیں نا وہ بھی کما حق ہو اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے، اور اللہ کے اوصاف کا ذکر کرنے والے بھی کما حق ہو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے جس طرح کی اس کی ذات ہے. العظیم اگلا اس کا وصف ہے، علی کے بعد العظیم. العظیم پر فرمایا الکبیر کہ ایسا کبیر کہ وہ ہر شے سے بڑا ہو. یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب اس پر صاحب تفسیر مظہری مزید گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے جتنے پہلو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ اسی کے متعلق ہے. فرمایا پھر عرض کر رہا ہوں آیت الکرسی میں. فرمایا یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 255 نمبر، یہ آیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کے متعلق جتنی مباحث ہیں یہ ساری مباحث اسی میں ہیں، سارے معاملات اللہ نے اس میں ذکر کیے ہیں. اور یہ آیت دلیل ہے اس بات کی، دالۃ علی قولہ تعالی هو المتوحد بالوجود المتأصل بالمتصف بصفات الکمال من الحیات وما يستتبعه من العلم والقدرہ والارادہ والسمع والبصر والکلام المفید للوجود والتقوم لكل ما سواه بحيث يكون قيام كل ما سواه به تعالی. فرمایا یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے تمام مباحث کا اس میں خصوصی طور پر ذکر ہے. دوسرا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں، اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے. واجب الوجود ذات اس کی ہے، واجب الوجود. المتوحد بجلالہ اکیلا ہے اپنی ذات صفات کے اعتبار سے. یہ آیت مبارکہ نمبر 255 آیت الکرسی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اپنے وجود میں بھی وہ ایک ہے، اور وہ ایسی تمام صفات کہ اس کے ساتھ اس کی ذات کا یعنی حصہ ہے، اسی کی ذات کا ہی یہ ایک وصف ہے کہ تمام قسم کے جتنے کمالات ہیں نا، صفاتی کمالات ہیں، مثلا جس طرح الحی القیوم یہ ذکر ہوا، اور جو پھر اس کا آگے فیضان ہے، مثلا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی سماعت ہے، اللہ کی بصارت ہے، اللہ کا کلام ہے. فرمایا یہ بھی اس کے وجود کا فیضان ہے، یہ اس کے ذاتی وجود کا فیضان ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ علم بھی ہے. جب ذات اتنی بڑی ہے تو پھر علم بھی ہے، اس کی قدرت بھی ہے، اس کا ارادہ بھی ہے، اس کی سماعت بھی، اس کی بصارت بھی، اس کا کلام بھی، یہ سارے کے سارے. فرمایا اسی طرح اس کا جو قیام ہے الحی القیوم میں، فرمایا اس کا جو قیام ہے وہ اس حیثیت سے ہے کہ یکون قیام کل ما سواہ بہ تعالی، کہ ہر شے جو قائم ہے نا یہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ سے ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے. یہ اس بات کی طرف. اور پھر فرمایا ایسا نہیں ہے لا قیام الارض بالعین. یہ ایک منطقی گفتگو ہے کہ وجود کے ساتھ جس طرح ایک چیز چمٹی ہوئی ہے، فرمایا پھر وہ اس طرح بھی نہیں ہے. بعض اکابر جو ہیں جس طرح ان کو یہ وہم لاحق ہوا نا کہ عرض اور جوہر کا جو سلسلہ ہے، فرمایا نہ، بل علی نحو لا یسعہ مجال الخیال. اللہ کس ذات میں، کس پیرائے میں واحد متواحد
اور واجب الوجود ہے، تنہا ہے. فرمایا وہ اس طرح ہے کہ لا یسعہ مجال الخیال، کہ خیال کے میدان کو بھی وہاں دم مارنے کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس حیثیت میں، کس جناب صورت میں، کس حیت میں یہ اللہ تعالیٰ. فرمایا اقرب العبارات التي يعبر بها ذلك القيام انه تعالى اقرب الينا من حبل الورید. فرمایا اللہ نے قرآن میں صرف اشارہ دیا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی شارک سے زیادہ قریب ہے. اور وہ ذات ایسی ذات ہے کہ یہ جو ہے نا اجسام کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ مکس ہو جانا، مل جانا، کسی ذات میں جناب حلول کر جانا، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے، مبرہ ہے. تحیر سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے، تغیر سے اللہ مبرہ ہے، فطور سے اللہ مبرہ ہے. بادشاہ ہے، بادشاہوں کا ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، پکڑ اس کی بڑی سخت ہے. اور لا یطاق انتقامہ الا بشفاعۃ من اذن لہ، اللہ تعالیٰ جب بدلہ لینا چاہے تو اس کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اور وہ تمام چیزوں کے علم محیط کا عالم ہے، ہر چیز کا احاطہ تام اس نے کیا ہوا ہے، ہر جلی اور خفی جو ہے اس کے علم میں ہے کہ لا یعلم احد شیئا منها الا بتعلیمہ، کوئی اس کے بتائے کے بغیر کسی چیز کا علم نہیں حاصل کر سکتا. اس کی بادشاہت بڑی وسیع ہے، قدرت بڑی وسیع ہے. اور یتجلی علی بعض مخلوقاتہ تجلیا لا ینافی علو تنزیہہ، ہاں وہ اپنی بعض مخلوقات پر پھر تجلی کرتا ہے اور یہ تجلی اس کی بلند اور بالا ذات کے منافی نہیں ہے. لا یعدہ شاک ولا یغنیہ شان عن شان، متعال اما لا یلیق بہ بل متعال من ان یصفہ الواصفون. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن حمد کا جھنڈا اٹھائیں گے نا تو یہ عرض کریں گے ساتھ میں، اے اللہ انتا کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں نے تیری تعریف تو کی ہے لیکن تیری ذات ایسی ہے کہ جو تعریف تو نے اپنی ذات کی خود کی ہے نا اے اللہ وہ کسی کو بھی مجال نہیں ہے. تو یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جملے ہیں. انتا کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تو پھر وہی کہوں گا جو تو نے اپنی ذات کے لیے خود فرمائے ہیں. میں تیری تعریف میں، تیری ثنا میں وہی جملے عرض کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے خود جو ہے وہ ثنائیہ جملے فرمائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ذات، صفات، کمالات کے حوالے سے جو صورت ہے اس کے مزید کمالات کا صاحب تفسیر مظہری نے یہاں ذکر کیا ہے. فرمایا کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای آیت اعظم، رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور کون سی آیت سب سے بڑی ہے، سب سے عظمت والی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی. تو جب پوچھا گیا کہ سورتوں میں کون سی سورت بڑی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص. امام داروی نے اس کو روایت کیا ہے. اب حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کے متعلق ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابا منذر کون سی آیت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بڑی ہے، سب سے بڑی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو جب یہ کہا تو فضرب فی صدری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کو تھپتھپایا. وقالا، کہ اس کے صدقے سے اللہ تجھے علم عطا فرمائے گا. پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اس آیت کی ایک زبان ہوگی، دو ہونٹ ہوں گے. یہ بادشاہ کی تقدیس، پاکی بیان کرے گی. ان دساقل عرش، عرش کے وہ جو پائے ہیں اس کے قریب جا کر یہ آیت الکرسی خود اس مالک الملک کی تعریف اور توصیف اور اس کی پاکی بیان فرمائے گی. اب سرور عالم صلی اللہ علیہ
वालिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के इस फरमान के बाद साहिब तफसीर मज़री कहते हैं कि लअल्ला माना हाज़ल हदीस अन्न हमलतल अर्शी युक़द्दिसून अल्लाह बिहाज़िहिल आया, कि वो जो हामिलीन अर्श फरिश्ते हैं ना, इस हदीस से ये मालूम होता है कि वो इसी आयत से अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, इसी आयत से। तो इस आयत पर मजीद जो जुमले साहिब तफसीर मज़हरी ने कहे हैं और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की शरीयत से इंशाअल्लाह उसका भी हम जिक्र करेंगे, ताकि आयतुल कुर्सी की हकीकत और उसके फैज़ान से अल्लाह हमें कमा हक़्क़ुहु फैज़याब फरमाए। अल्लाह ताला अपनी ज़ात, सिफ़ात, कमालात, अफ़ालात में जिस तरह वाहिद है, वाजिबुल वजूद है, अपनी तमाम सिफ़ात का खुद ही मालिक है, वो खुद ही उन सिफ़ात से मुत्तसिफ है, किसी और से वो अता करदा नहीं है। अल्लाह कमा हक़्क़ुहु, जिस तरह कमा असनैता अला नफ्सिका के सदके अल्लाह हमें भी कमा हक़्क़ुहु उसी तरह का ईमान, यकीन और नजरिया नसीब फरमाए जिस तरह का अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमें अता फरमाया है। अल्लाह ताला हमेशा हमें अपनी पाकी और वहदानियत का बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील अमीन।